السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ بٹی، ماہر نفسیات۔ ویلکم ٹو دا نیو لائف پوڈ کاسٹ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم نشے کے چھوڑنے کے طریقہ کار کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کفایت حسین، جو کہ دا نیو لائف ریہیب سائیکیٹرک سینٹر کے CEO ہیں۔ ان کا کافی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ وہ کیا ہمیں اور کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نشے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا کفایت صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ نشہ چھوڑنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیسے اپنے بچے کو جو ہے وہ نشے سے بچا سکتے ہیں، اس کی لت سے بچا سکتے ہیں؟ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کا رجحان ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہمارے نوجوان نسل میں یہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو اسی تیزی کے ساتھ ہمیں اقدامات بھی کرنے چاہیے، تبھی ہم اس نشے جیسی لت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی کم ادارے ہیں جو اپنے آپ کے ہیلتھ کے SOPs کے مطابق ہے، اور وہ پراپر رجسٹرڈ ہے، آپ کی پراپر لائسنسنگ ہے، یہ بہت کم ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ جتنی تیزی کے ساتھ مریض بڑھ رہے ہیں، اسی لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم اس کو جو ادارے کام کر رہے ہیں نشے کے علاج کے لیے، یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک زبردست اقدام ہے۔ بزنس ضرور ہے لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ وہ نوجوان بچے یا یہ جو گھروں میں والدین پریشان ہیں، بھائی پریشان ہیں، اور ان کے ایک لختی جگر جو کہ نشے میں مبتلا ہے، ان کا پورا سکون، پورا گھر برباد ہو رہا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، اور ان کے لیے پراپر جو ہے فیسلٹی کا موجود ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم میں نے جیسے بتایا کہ بہت کم ہے۔ صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو بہت کم ایسے ادارے ہیں جو آپ کی اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، جیسے کہ ایک آپ کو پراپر لائسنس ملتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ SOPs کے تحت آپ کام کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، تبھی ہم اس کو، جیسے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ جو بڑھ رہا ہے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے جتنے بھی ادارے یہ کام کرے، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ بہت ہی ایک زبردست کام کر رہے ہیں۔ ان کو بزنس ضرور ہے بٹ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اگر 100 میں سے 50% بچے بھی نشے چھوڑ جاتے ہیں تو یہ ان ریہیبلیٹیشن سینٹر کی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں بچے کو نشہ چھوڑنے کے لیے ایگری کرنا ہے تو میں یہی بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی قسم کے نشے میں مبتلا ہے، یا آپ کا بھائی ہے، ہسبینڈ ہے، آپ ان کو کیسے موٹیویٹ کر کے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز تک لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے، یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کا کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو فرض بنتا ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے، بہن بھائیوں کا بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے تو وہ نوجوان جو کہ شروع میں انیشلی سٹیج پہ ہوتے ہیں، وہ ایک بہت کرونک کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو شروع میں جب آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ کو گھر سے ہی موٹیویٹ کرتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ نوجوان جو کہ اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں کسی بھی قسم کے نشے کا پف لے لیتے، وہ ایک پف ان کے لیے زندگی برباد کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شروع میں گھر والوں کو چونکہ آئیڈیا نہیں ہوتا، نشے کا مریض فیملی کو بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ نشے میں مبتلا ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی فیملی ڈینائل میں ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارا بچہ تو نشہ کر ہی نہیں سکتا، اور بہت سے ایسی مائیں، خاص طور پہ میں ان ماؤں کا ذکر کروں گا کہ وہ پردہ ڈالتی ہے۔ وہ چونکہ وہ بچہ اسموک کر کے آئے گا، بچہ چرس پی کے آئے گا، اور وہ اس کے باپ کو نہیں بتائے گا، ان کے فادر کو نہیں پتہ چلتا کہ مائیں ہوتی ہیں، ان کو یہ ہے کہ بدمزگی نہ ہو گھر میں، لیکن دیکھیں، یہ چیز اگر آپ
اپنے ہسبینڈ سے چھپائیں گے تو یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر آپ وقت پہ دیکھیں, اگر ایک بچہ ہے اور وہ شروع میں اسموک کر رہا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے یا ان کو کسی نے دیکھ کے آپ کو بتایا کہ آپ کا بچہ اسموک کر رہا ہے, آپ کو فوراً اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے, اپنے جو بڑوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کو بیٹھ کے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اسموکنگ کہاں سے لی ہے. اگر بر وقت پتہ چل سکے تو ہم اس جیسی جو جتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے تو یہ رفتار کم ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. اگر لیٹس سپوز اگر یہاں سے سٹارٹ کرے کہ اگر ہم بر وقت فیصلہ کر لیں, اگر خدا نخواستہ ایک بچہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ فیملی اس کا جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے, میں یہی کہوں گا کہ مریض کو صرف علاج میں سپورٹ کرے, نہ کہ ان کے نشے پہ آپ سپورٹ کریں. آپ ان کو پیسے دیں اور وہ اسموک لے کے آئے, وہ ویپ لے کے آئے, وہ چرس لے کے آئے اور آپ ان کو کہ نہیں آپ گھر میں پیئے, آپ باہر نہ جائے. یہی غلط فہمی. اور کچھ غلط فہمیاں یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین کو, خاص طور پہ باپ کو پتہ نہیں ہوتا بچہ چرس لے رہا ہوتا ہے اور ان کی ماں کو پتہ ہوتا ہے. اگر یہی بات شروع کے سٹیج میں باپ کو, والدین کو, والد کو بتا دیا جائے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے والد بہت ہی سخت ہے, ان کا رویہ بہت زیادہ سخت ہے, اس کی وجہ سے ہم نہیں بتانا چاہتے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر وہ صرف سختی اس لیے کرے کہ ان کا بچہ ہے, ان کا لختی جگر ہے, اگر وہ اس سے پیار کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہتر ہی سوچیں گے. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں وہ اس طرح کے کیسز میں آتے ہیں کہ ان کی ماں نے مجھے بہت لیٹ بتایا اور آج ہی مجھے پتہ چلا تو میں بچے کو لے کے آیا ہوں. لیکن فائز صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ماں کی ہی کیوں ذمہ داری ہے؟ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس, فادر, اسپیشلی فادر کے ساتھ بھی بچے کی کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے. یا تو یہ پرابلم فادر کی طرف سے آ رہا ہے یا بچے کی طرف سے آ رہا ہے, کوئی تو پرابلم ہے جو کمیونیکیشن گیپ ہے. ماں ہی کیوں ہر بات پتہ ہوتی ہے اور فادر کو کیوں لیٹ اتنا پتہ ہوتی ہے؟ بیسکلی اس کی ریزن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ماں ایک ایسی جو ہے نا وہ نام ہے کہ مرد نے کام پہ بھی جانا ہے, وہ 12 گھنٹے 10 گھنٹے اپنے آفس کو بھی دینا ہے, کام بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد آ کے جو ہے نا انہوں نے تکن تہار جو ہے نا وہ تک جاتا ہے یا مینٹلی سٹریس ہوتا ہے, کئی جاب نہیں ہوتی, کئی جابس کے مسائل, آفس کے مسائل, اس لیے ماں نہیں بتاتی کہ یہ تو تک کے آئے تو ابھی ہم نہیں بتاتے. چلے وہ تو ایک اچھا جیسچر ہے نا ماں کا, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ فادر کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نشے کی جیسی لت کو اپنے گھر سے ہی شکست دینی ہے تو اپنے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ اتنی اچھی بانڈنگ, اتنی اچھی دوستی رکھنی چاہیے کہ وہ ان کو ایک ایک بات بتا سکے, تاکہ بر وقت جو ہے نا کوئی بھی لیٹس سپوز ایک جھوٹ ہی کیوں نہ ہو, اگر کوئی ایک بچہ جھوٹ بول رہا ہے اور ماں باپ اس کو اسی دن ٹوک دیتے اور ان کو سمجھا دیتے ہیں تو کل وہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن اگر لیٹس سپوز ایک بچہ ماں باپ کے سامنے ہی جھوٹ بولتا ہے اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تو کل کو وہی بچہ نشے کی لت میں لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. آپ کا جواب آ گیا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ گھر سے پہلے کوشش کریں کہ پریونشن ہو سکے. جی, گھر والوں کی ذمہ داری ہے. اچھا, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ایک بچہ جو ہے وہ ایڈکشن میں ہے یا اس کو انڈور علاج کی ضرورت ہے, تو یہ کس طرح کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کو ایڈمیشن کرنا ہے اور اس کے بعد علاج کرنا ہے؟ جی, پہلے میں بات کر رہا تھا نشے کے طریقہ علاج پہ. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے شروع میں گھر سے سٹارٹ لیا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ڈیسیجن لینا ہے, اگر کوئی بھی بچہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو گیا ہے اور ماں باپ نے بر وقت ڈیسیجن لے لیا ہے, تو یہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر والوں کا کام ہے کہ اس کے بچے کو نشے کی لت سے کیسے نکال سکتے ہیں. اس میں ان کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان کے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ان کے جو عالمی دین ہوتے ہیں, ایک زبردست قسم کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کے بچے کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ماحول ہوتا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا گھر ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر ایک دوسرا گھر ہوتا ہے, لیکن اگر ماں باپ کو یہ سمجھ لگے. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آپ کو صرف 2 فیسلٹیز نہیں ملتی. اگر میں بات کروں موبائل کی اور انٹرنیٹ کی اور نشہ آور چیز کی, اس کے علاوہ وہ تمام تر سہولیات آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ مل رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو گھر میں وہ سہولتیں میسر ہے.
ریہیبلیٹیشن سینٹر والے علاج کے جو طریقہ کار ہے وہ اپنے علاج کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے بچے کو دن رات محنت کر کے وہ آپ کے لختی جگر کو, آپ کے بچے کو نشے کی لت سے چھٹکارا دلا دیتے ہیں. اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, چونکہ بہت سے مریض جو ہے نا وہ کرونک ایڈکٹ ہوتے ہیں, بہت سے مریض جو ہے نا وہ ان کو کم دورانیہ لگتا ہے, بہت سے مریضوں کو زیادہ دورانیہ لگتا ہے. لیکن یہ میں جو ہے نا شاباش دوں گا ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز والوں کو جو دن رات ایسے ڈرگ ایڈکٹس پہ محنت کرتے ہیں اور ان کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. بالکل صحیح. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ سوشل میڈیا سے دور رکھتے ہیں, تو یہ اٹ سیلف ایک بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی بھی بہت اسٹرانگ ایڈکشن ہوتی ہے. بہت سارے بچے جو ہیں وہ آج کل تو گیمس ہے اور جتنا بھی ٹک ٹاک ہے اور ان چیزوں پہ لگے رہتے ہیں, اور وہاں سے بہت ساری نیگیٹو چیزوں کو بھی وہ پرسیو کرتے ہیں. جی بالکل. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ ڈرگ ایڈکشن تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نان کیمیکل ایڈکشن ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ ایڈکشن میں مبتلا ہے. اس کو ہم نان کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں. جس طرح پب جی گیم ہے, بہت سے ایسے بچے جو کہ اسکرین کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, بچے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ گیمز کھیلتے ہیں, وہ ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور سوشل میڈیا کا بے انتہا استعمال کرتے ہیں. وہ نوجوان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی انرجی, اتنی طاقت اگر وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ لگاتے, آپ ان کو کوئی اور ایکٹیویٹیز دے تاکہ وہ اگر کوئی ڈرائنگ بنا سکتا ہے, وہ کوئی اور ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے, وہ کوئی ہاکی میں ایک اچھا پلیئر بن سکتا ہے, وہ کرکٹ میں اچھا پلیئر بن سکتا ہے, وہ اور ایسے جو ہیلدی جو کھیل کود کے جو چیزیں ہیں وہ اس میں ایک اچھا جو ہے نا وہ فزیکلی ایکسرسائز میں ایک اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نشے کا فیصلہ کب کرنا چاہیے, کون سا رائٹ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں لگے کہ جو ہے ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا آؤٹ ڈور بیسس پہ ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا ابھی علاج کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. نشے کا جو علاج کا فیصلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر وقت ہونا چاہیے. بر وقت اس لیے ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بچہ لیٹس سپوز کینابس یوز کر رہا ہے اور وہ کبھی کبھار استعمال کر رہا ہے, تو ان کو علاج کا فیصلہ بہت جلد کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ کینابس چرس گردے کا استعمال کرتے ہیں, وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, جو مزہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کراس ایڈکشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ بر وقت علاج کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا بچہ ان خطرناک نشوں سے بچ جاتا ہے جو کہ وہ بالکل بہت مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا, اور اس کے ریلیپس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کینابس کو آپ آرام سے چھوڑ سکتے ہیں. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ یوزر ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہاں ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور ان کا جو ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اکثر نیگیٹو آ جاتا ہے, اور بچہ کہتا ہے کہ میں کبھی کبھار چرس پیتا ہوں, دوستوں کے ساتھ پیتا ہوں, میں نے کبھی پرچیز نہیں کی. تو اس لیے ان کو ہم گھر پہ ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں, اور وہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے. سمپلی سائیکیٹرسٹ کچھ میڈیکیشنز ہوتی ہے جو 2-3 ہفتوں کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو وہ اسکل سکھاتے ہیں کہ ابھی آپ یوزر ہیں, ابھی آپ اس سے نکل سکتے ہیں اور خود ہی نکل سکتے ہیں. کل کو آپ کے اوپر اگر ریہیب کا سٹیمپ لگ جائے گا تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ہوگا کہ ریہیب چلے گئے. یہ ایک جیسے باقی بیماریوں میں بھی تو ہاسپٹل جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ریہیب کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے شروع میں جب آپ یوزر ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں, اور وہ موٹیویٹ ہوتا ہے کیونکہ ایکسپرٹس آپ کو گائیڈ کرتے کہ آپ کو کینابس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کیا نقصان ہو سکتا ہے. فائدہ ایک بھی نہیں ہے, وقتی طور پہ آپ کو سکون ملتا ہے, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, لیکن اس کے جو نقصانات ہیں, جس طرح آپ کو نشے کی وجہ سے ڈپریشن ہو سکتا ہے, آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے, آپ میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے, آپ کو اپنی کامیابی کے راستے سے آپ ہٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے بچہ نشہ چھوڑ سکتا ہے. اور وہ نوجوان جو کہ اڈکٹ ہو گئے ہیں تو خدا نہ خواستہ آپ کی یوزیج ہے وہ ڈیلی بیسس پہ, تو آپ کو یا آپ کی فیملی کو بر وقت اگر آپ
چرس یا کینابس یا کینابونائڈس تینوں ایک ہی چیز ہے. اس کو آپ اگر بر وقت فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو علاج بہت کم دورانیہ میں آپ کا علاج کامیاب ہو سکتا ہے. اور شروع میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ کینابس کے ساتھ یا چرس کے ساتھ علاج کرواتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نشے سے دور چلے جاتے ہیں اور پہلی سیڑھی سے ہی وہ دوبارہ کامیابی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. بٹ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی جو کاؤنسلنگ ہے, ان کی جو تھیراپیز ہے, اس کے بعد مریض کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے, تو اب میں نے ایک نیا سفر شروع کرنا ہے. جی فائز صاحب, آج کل جو ہے نا ہمیں ایک نشے کا نام بہت سننے کو مل رہا ہے, آئس. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا جو ہے, ٹی وی پہ, ہر جگہ نیوز میں یہ اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں آئس نشہ ہے کیا اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے؟ پاکستان میں اس ٹائم جو آئس کا نشہ ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ پھیل رہا ہے. اور 2017 کی بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ان کا فارمولا جس میں یہ جن کیمیکل سے یہ تیار ہوتا ہے وہ میتھ ایمفیٹامین کا جو کیمیکل ہے وہ پاکستان میں ایکسپائر میڈیسن سے نکال رہے ہیں. وہ حضرات جو کہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے, وہ آئس جیسے ڈرگس کو ایکسپائر میڈیسن سے میتھ ایمفیٹامین کا جو فارمولا ہے وہ نکالتے ہیں اور اس سے آئس بنتی ہے. اسی لیے واحد نشہ ہے کہ پیشنٹ ایک دفعہ یوز کرنے سے پیشنٹ ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کچھ مہینوں میں نفسیاتی طور پہ وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ ہیلوسینیشنز, ڈیلوژن, ماں پہ شک کرنا, وائف پہ شک کرنا, بچوں پہ شک کرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ غصہ کرنا. ایون کہ بہت سے ایسے ہمارے پاس جو آئس کے پیشنٹ آئے کہ اگر بر وقت ہمیں علاج کی سہولت نہ ملتی تو میں نے وہ فلانے کو مار دینا تھا, فلانے بچے کو ذبح کر دینا تھا. اس حد تک مریض جا سکتے ہیں. اور ہم ہمیشہ فیملی کو کہتے ہیں کہ آئس اگر کوئی پیشنٹ یوز کر رہا ہے تو اس کو جو وہ کہتا ہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ آئس کے مریض کو جب نشہ وہ کر لیتے ہیں تو وہ نقصان کر سکتا ہے جس کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. مطلب اس کو خالی دھمکی مت سمجھیں, وہ چیز ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل. اچھا, نیو لائف میں کون سا ٹریٹمنٹ ماڈل فالو کیا جاتا ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ نیو لائف میں جو ہم ٹریٹمنٹ ماڈل مطلب استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ, یو کے اور باہر ممالک کا جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے ان کو میناسوٹا ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں. ہم بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل ماڈل پہ کام کرتے ہیں. بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ہم کام کرتے ہیں, بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل اور سوشل ماڈل. اس میں دوائیوں کے ذریعے, کاؤنسلنگ کے ذریعے اور اسپرچل تھیراپی کے ذریعے ہم نشے کی لت میں مبتلا شخص کو ہم ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے ہم دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یہ ایک سائیکیٹرسٹ, میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے ان کے زیر نگرانی میڈیکیشن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں جو میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں. راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹر کا بھی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ماہر نفسیات کا جو کام ہے, جس میں ماہر نفسیات گروپ تھیراپی, انڈیویجول سیشنز, فیملی سیشنز اور پیشنٹ کے اوپر نفسیاتی طور پہ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے نشے کی لت کو کیسے شکست دینی ہے. ان کو وہ سکل سکھاتے ہیں جس میں 12 اسٹیپ پروگرام ہوتا ہے, 10 ٹاسک ہوتے ہیں, ریلیف پریونشن پروگرام ہوتا ہے اور فالو اپ پروگرام ہوتا ہے. اس میں پیشنٹ کو سائیکولوجیکلی طور پہ ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے بغیر دوائیوں کے, اور وہ نشے کی لت سے اس کو آزاد کرانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ عالمی دین کا بھی بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اس میں بہت سے ایسے نشے کے مریض جن کو نماز نہیں آتی, غسل کے فرائض, ماں باپ کے حقوق, حقوق اللہ اور حقوق العباد. سب سے پہلے غسل کے فرائض, نماز کے فرائض, سورہ رحمان کی اسپیشل تھیراپی ہماری کروائی جاتی ہے تاکہ مریضوں کو, اور اس سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس بھی ہمیں مل رہے ہیں. وہ نوجوان جو کہ اسپرچل تھیراپی وہ لیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہے,
کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان جن کی دوائیاں بند ہو چکی ہے اور ان کی نیند کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمیں بتاتے کہ ہمیں اسپریچول تھیراپی سے بہت زیادہ افیکٹو ہے, فائدہ ہے. ان تینوں تھیراپیز کے ذریعے نشے جیسے لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیتے ہیں. یہ ہم ماڈل یوز کرتے ہیں اور اس ماڈل کے تحت ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ ایز اے ہول ایک ہولسٹک اپروچ کو ہیں وہ فالو کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے نفسیاتی مریض بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس. کون کون سے ایسے ڈس آرڈرز ہیں جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. نیو لائف چونکہ مرکزی علاج منشیات و نفسیات ہمارا دونوں شعبوں پہ بڑا ہی زبردست قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہمارے 70% ایڈکشن کے پیشنٹ اور 30% وہ مریض جو کہ کسی بھی قسم کے نفسیاتی ڈس آرڈر یا نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس طرح بہت سے ایسے مریض جس میں کامن ڈپریشن, شیزوفرینیا, بائی پولر, OCD, اور یہ وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ موسٹلی 90% پیشنٹ کو ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے ہی نفسیاتی بیماریاں جنم لے لیتی ہے. اور کچھ ایسی بھی بیماریاں ہیں جس میں بہت سی ایسی بیماریاں جس میں شیزوفرینیا, بائی پولر, اور کچھ ایسی بیماریاں جس میں آپ کو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے یا جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ان کا جو ٹریٹمنٹ میں اس میں مریض کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ان کا کوئی اس کی سکسیس میں رول ہوتا ہے؟ یا اگر ہم فیملی کی بات کریں تو فیملی کا کتنا اہم جو ہے وہ اس میں ایک حصہ ہے, وہ یہ تھوڑا ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ دونوں کا کیا پارٹ ہے اس میں. سب سے پہلے تو اگر میں یہ بات کروں کہ اگر کسی بھی بچے کا یا آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو بچے کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرے. جس مقصد کے لیے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آیا ہے وہ جو ٹائم ہے, وہ جو وقت ہے, وہ ضائع نہ کرے. اچھا, اس میں ایک بات مجھے یاد آئی کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ولنگ نہیں ہوتے, فیملی کہہ رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ موٹیویشن نہیں ہوتی. کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ موٹیویشن کے ساتھ آتے ہیں, تو کیا موٹیویشن کا کوئی ہے رول اس میں؟ جی, اسی بات پہ میں آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو اگر پیشنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ہے کہ اگر پیشنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے ٹریٹمنٹ میں حصہ لے, اپنی ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرے اور اپنی تھیراپسٹ کو, اپنے ڈاکٹرز کو وہ رسپیکٹ دے اور اپنا ٹریٹمنٹ کو, ان کے ٹریٹمنٹ کو فالو کرے. جیسے کہ ٹائم پہ میڈیکیشن لینا, ٹائم پہ کاؤنسلنگ میں آنا, ٹائم پہ جو ہے نماز پڑھنا اور ٹائم پہ ایکسرسائز کرنا. وہ روٹین جو کہ آپ کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر والے دیتے ہیں اس روٹین کو فالو کرنا. وہ نوجوان جو کہ بہت سے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو علاج کے لیے ولنگ نہیں ہوتے, اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں علاج پہ فوکس نہیں ہوتا اور وہ آپ کہہ سکتے علاج میں وہ جو ہے نا مدد نہیں کرتے یا علاج میں وہ تعاون نہیں کرتے. وہ اس لیے تعاون نہیں کرتے کہ اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ پہ نہیں ہوتا, اور ایسے لوگوں کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سکسیسفل بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے پیشنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں ان کا دھیان نہیں ہوتا یا شروع میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے اور اس میں ہیلپ نہیں کرتے. تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ٹریٹمنٹ میں آنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ اس کا ڈیٹاکسیفیکیشن شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ان کی جو نشے کی جو طلب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ پھر بہتری کی طرف فیلنگ آتی ہے. تو بہت سے ایسے نوجوان جو کہ شروع میں ڈینائل میں ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی ٹریٹمنٹ کو روٹین سے فالو کرتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو ہے وہ کتنا ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے علاج کے لیے؟ کیا سب کے لیے ایک ہی ٹائم ہوتا ہے یا سیویریٹی کے اکارڈنگ ٹائم کم یا زیادہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں بات کروں کہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں
اور وہ اڈکٹ نہیں ہوتے. تو وہ نوجوان جو کہ کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں ان کا جو علاج کا دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, ان کا علاج گھر پہ بھی ممکن ہوتا ہے. لیکن وہ نوجوان جو کہ کرونک اڈکٹ ہو چکے ہیں اور اس کا جو ڈوز ہے وہ ڈیلی بیسس پہ وہ لے رہے ہیں اور اس کا کنٹرول نہیں رہتا, ان نوجوان کا جو علاج ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ڈرگ اسکریننگ رپورٹس پہ. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اسکریننگ رپورٹس ان میں صرف کینابیس آتی ہے تو ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں 45 سے 90 ڈیز ٹریٹمنٹ. لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ملٹیپل ڈرگ ایڈکشن لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور وہ نوجوان جو کہ کرونک اڈکٹ بھی ہے اور وہ خود ولنگلی علاج کے لیے آتے ہیں تو اس کا دورانیہ بھی کم ہو سکتا ہے. اور وہ پیشنٹ جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے, جو کو موربڈ مینٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ آتے ہیں, یعنی کہ نشے کا بھی ہے مریض, ساتھ میں کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے, تو ان کی ڈیوریشن پہ کتنا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی جو نشے کا مریض ہے اور خود ولنگلی آتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پہلا اسٹیپ لے لیا ہے, اب آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کریں گے, ہمارے پروفیشنلز کریں گے, ہمارے ایکسپرٹس کریں گے, لیکن آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد ہم آپ کو اس نشے جیسی لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیں گے. لیکن وہ نوجوان جو بائی انٹرونشن اور پیشنٹ فیملی کو کرونک ایڈکشن ہے اور وہ علاج کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 120 ڈیز سے 180 ڈیز تک لگ سکتا ہے. لیکن وہ نوجوان جو کہ نشے کے ساتھ ساتھ کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسے کہ شیزوفرینیا کا یا سائیکوسس کا یا اور کسی بھی نفسیاتی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں, تو ان کی ڈیوریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. لیٹس سپوز شیزوفرینیا کی میں بات کروں تو شیزوفرینیا کا جو ڈس آرڈر ہے وہ لائف ٹائم میڈیکیشن پہ پیشنٹ چلا جاتا ہے. ہم فیملی کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی آپ کا جو مریض ہے, جیسے کہ کسی بھی مریض کو شوگر ہو جاتی ہے یا اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے شیزوفرینیا جیسی بیماری یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہم پیشنٹ کی اتنی زیادہ کاؤنسلنگ کر دیتے, اس کو اتنا انسائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم پہ میڈیسن لے گا تو وہ ٹھیک رہے گا. بہت سے ایسے نوجوان جو شیزوفرینیا بیماری کے ساتھ ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ سالوں سال ٹھیک رہ سکتے ہیں, وہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم پیشنٹ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی, تو اسی لیے آپ کی جو میڈیکیشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ میڈیسن نہیں لیں گے تو آپ کی بیماری دن بدن خراب ہوگی. اور شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ ہے, اگر خدا نخواستہ پیشنٹ بہت بہتر جا رہا ہے, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا, اور وقتی طور پہ فیملی ایک غلطی کر دیتی ہے جس میں میڈیکیشن کلوز کر دیتے ہیں یا پیشنٹ میڈیسن ختم کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ایک دم اس کا موڈ یا اس کی بیماری خراب نہیں ہوتی, وہ زیادہ عرصہ خراب نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک دن آپ میڈیکیشن نہیں لیتے تو آپ 1 ہفتہ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ 2 سے 3 ہفتوں کے بعد آپ کی بیماری اسی سٹیج پہ آ جائے گی جیسے کہ 0 کے سٹیج پہ آپ چلے جائیں گے. تو اس کے لیے میڈیکیشن آپ کو لائف ٹائم لینی پڑے گی, اور بہت ہی وہ منیمم میڈیکیشن ہوتی ہے اور وہ ایڈوائز بائی سائیکیٹرسٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو بہت ساری ایسی کالز بھی ریسیو ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمباکو نوشی جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, سگریٹ کی بہت اسٹرانگ ایڈکشن ہو گئی ہے, تو کیا اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ پلان ہے آپ کے پاس؟ اور ایک اور میرا کویشچن ہے اسی کے ساتھ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سگریٹ سے نکلنے کے لیے ویپ کا استعمال کرتے ہیں, تو میں چاہوں گی ان دونوں چیزوں کو آپ باری باری ڈسکس کر لیجیے. الحمدللہ اس ٹائم میں اگر بات کروں دی نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کی تو لاکھوں نہیں تو ہزاروں مریض ہمارے سگریٹ نوشی جیسے لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں. اس کا بہت ہی سمپل حل ہوتا ہے. ہمارے جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ میڈیکیشن کے ذریعے اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, کاؤنسلنگ کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے, ہم جو ان کو روٹین میں ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کے ذریعے تمباکو جیسی لت سے وہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں ہزاروں لوگ. لیکن بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ماں باپ کہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ہم نے تمباکو نوشی چھوڑ دی ہے یا ہم تمباکو نوشی نہیں کریں, ہم ویپ کا استعمال کریں. تو یہ میرے ان والدین کے لیے ایک میسیج ہے کہ اسموکنگ سے زیادہ ویپ خطرناک ہے. اگر آپ کا بچہ ویپ کر رہا ہے تو ان کو
سگریٹ سے زیادہ یہ خطرناک ہے، کیونکہ ویپ اس میں زیادہ مقدار میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ایڈکشن ہو سکتی ہے، اور اس پہ کیٹیگوریکلی مینشن ہوتا ہے کہ یہ ایڈکٹیو ہے. تو بہت سے ایسے نوجوان جو کہ تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ نیو لائف سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 2 سے 3 ہفتوں میں ہم ان کو الحمدللہ گارنٹی کے ساتھ کی تمباکو نوشی کا علاج کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہزاروں مریض نیو لائف سے صحت یاب ہو چکے. اس کے علاوہ جہاں پہ ویپ کی بات آتی ہے تو ویپ ایک اسٹرانگ ایڈکشن ہے، اور اس میں یہ کہوں گا کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے لیے ایڈمیشن بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایڈکشن اسموکنگ سے زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے اگر کوئی بھی ویپ استعمال کرتا ہے اور اس کو بھی چھوڑنا چاہتا ہے تو نیو لائف سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. ہم چند ہی ہفتوں میں آپ کی ویپ جیسی ایڈکشن کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا سکتے ہیں. اچھا کفایت صاحب، یہ کیسے پتہ چلے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسموکنگ کر رہے ہیں آپ کے بچے اور کس ٹائم انہوں نے سوئچ کر دیا ہے؟ پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ چرس اور باقی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں، اس طرح کا نشے کا سا، اور ایسا کرتے بھی ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا والدین کو اگر ان کو شک ہو جاتا ہے اپنے بچے پہ کہ وہ کسی اور نشے کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ تو یہ بتائیے گا ذرا کہ میرا ان والدین اور بچوں کے لیے ایک اسپیشل پیغام ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں، یا وہ دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے، ان کا جو ہے نا وہ جو پاکٹ منی ہوتی ہے جو وہ اب اس کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے، وہ فیملی میں نہیں بیٹھتا، اس میں چڑچڑاپن ہے، اس کی روٹین ساری ڈسٹرب ہے. ہم تو سب سے پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر ایسے بچے پہ شک ہو تو آپ کسی بھی اتھینٹک لیبارٹری سے یا دی نیو لائف سے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو بر وقت پتہ چل سکے کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ کسی ایڈکشن میں مبتلا تو نہیں، تاکہ بر وقت فیصلہ ہو سکے کہ بر وقت بچے کو مدد مل سکے. علاج کے بعد بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ ریلیپس بھی ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو یہ تک بھی سنا ہے جی نشے کا کوئی بھی مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس بات میں کتنی صداقت ہے، اور نیو لائف میں جو ریکوری کا ریٹ ہے وہ کتنا ہے، اور ریلیپس ریٹ کتنا ہے؟ پلیز یہ بتائیے مجھے. پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو نشے کا علاج کر رہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے، جس میں UK، امریکہ، کینیڈا، ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی وہ رزلٹ نہیں ہے جو الحمدللہ نیو لائف میں ہے. نشے کا جو علاج ہے اس میں جو ریلیپس ریٹ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ 90% ہے. 90% لوگ علاج کے بعد ریلیپس ہو جاتے ہیں، 10% لوگ علاج کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان بلکہ نیو لائف میں ہمارا جو سالانہ بیسس پہ ہم ان کو مطلب جتنے پیشنٹس کا ہم علاج کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے، ہم اس کے اکارڈنگلی سالانہ بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کتنے فیصد ریکور ہو چکے، کتنے دوبارہ ریلیپس ہو چکے. تو بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ریلیپس ہو جاتے ہیں وہ ہمارے اپنے ادارے کا 60% ریشو ہے جو کہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے، دوبارہ ریلیپس نہیں ہوتے. لیکن ریلیپس کی بھی میں یہ سمجھتا ہوں بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہے کہ ایک علاج ہے، جیسے کہ آپ کو شوگر ہے یا آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ لائف ٹائم میڈیکیشن تو لے رہے، لیکن آپ نے ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر 6 مہینے کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانے، آپ کے اس کے اکارڈنگلی دوبارہ کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہے. اس لیے نشے کی بیماری میں بھی آپ نے جو آپ کے جو کنسلٹنٹ ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، ان سے دوبارہ مشورہ کرنے کے لیے جانا ہے. آپ نے ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کرواتے رہنا ہے. آپ نے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو آپ کو نشے سے بچا سکتے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو آپ نے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سیکھی ہے، جیسے کہ ریلیپس پریونشن پروگرام آپ کو سکھایا گیا ہے، تو آپ نے باہر جا کے ریلیپس سے کیسے بچنا ہے. بہت سے ایسے نوجوان جو انکمپلیٹ علاج میں بھی جو ہے نا علاج ان کا پورا نہیں ہوتا اور ماں باپ ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں اور ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، تو وہ نوجوان بھی ریلیپس ہو جاتے ہیں.
آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ فیملی کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی فیملی کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو فالو اپس کے لیے لے کے آنا، موٹیویٹ کرنا، اور آئی تھنک 2 ایئرس تک آپ کو جو ہے وہ مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے، فالو اپ دینا ہوتا ہے اور ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں پیشنٹ کو، تو میرا خیال ہے کہ ماہرین نفسیات ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ آفٹر کیئر پلان اسٹرانگ ہونا چاہیے، جیسے آپ نے بتایا کہ ریہیب نیو لائف میں 60% ریکوری ریٹ ہے، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ اچھا اور بہت بڑا ریشو ہے۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پیون جیسا نشہ آپ کو پتہ، بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جی تھوڑی سی پیون کھانے سے دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ خیر یہ سارے متس ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ نشہ کیسا ہے اور یہ جو لوگ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ افیون کا جو نشہ ہے یہ پیور نشہ ہے اور اس کی جو ایڈکشن ہے بہت سویر ہے۔ اس کو اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بہت سے ایسے نوجوان جو کہ یہ کرونا کے یہ جو وبا گزری ہے، بہت سے ایسے لوگوں، کیونکہ کرونا جیسی بیماری جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ بیماری تھی، اب اس میں اتنی زیادہ باڈی میں پین ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بہت سے ایسے لوگوں نے افیون کا سہارا لیا اور اس کی ایڈکشن میں مبتلا ہو گئے۔ تو افیون بہت زیادہ خطرناک ڈرگز ہے اور اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں 90% پین فری ہوتا ہے، لیکن اس میں 10% پھر بھی پین ہوتی ہے، کیونکہ افیون آپ کی ہڈیوں میں جا کے بس جاتی ہے اور افیون کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایون کہ 50+ پیشنٹ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی نہیں لیا جاتا کیونکہ یہ رسکی ہوتا ہے، اس کا وڈرول بہت زیادہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے، وڈرول بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس میں ڈیتھ رسک جو ہے نا بہت زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے افیون جیسے نشے کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے خطرناک نشہ، آپ کی ہڈیوں میں بستا ہے، آپ خود سے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ نے پراپر اس کا جو کورس ہوتا ہے 4 to 6 منتھ، اس میں آپ نے ٹریٹمنٹ کو فالو کرنا ہے، آپ نے ٹریٹمنٹ پہ فوکس کرنا ہے اور ٹریٹمنٹ کے بعد فالو اپس کو بھی ریگولرلی رکھنا ہے، تب آپ افیون جیسی لت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو فیون یوز کر رہے ہیں ان کے لیے میسج ہے کہ آپ خود سے ٹرائی مت کریں، آپ کولڈ ٹرکی ڈیٹاکس ٹرائی مت کریں، بالکل افیون کو کیونکہ وہ خود سے نہیں چھوڑ سکتے، وڈرال اس کے جو ہے وہ لائف تھریٹننگ ہو سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ اور انڈر پروفیشنل سپرویژن جو ہے وہ اس کو چھوڑنا ہے، خود سے ٹرائی نہیں کرنا۔ میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی نشہ آپ خود سے نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ یہ مریض یہ ایون کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ایڈمٹ ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے چھوڑنا ہوتا تو وہ خود اپنا علاج نہ کر لیتے۔ اس لیے کوئی بھی نشہ انسان خود سے نہیں چھوڑ سکتا جب تک آپ کو پروفیشنل ہیلپ نہ ملے اور آپ کو وہ ماحول نہ ملے۔ جس طرح ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ماحول ہوتا ہے، وہ جب تک آپ کو وہ ماحول نہیں ملتا آپ نشے جیسی لت کو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک پوری جو ہے روٹین ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور جو کمپوننٹس چاہیے علاج کے لیے وہ انشور کیے جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ پراپر سیٹنگ میں ان کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹری سے پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ، تو ایسی کون سی خاص بات ہے نیو لائف میں کہ جو اتنے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ مطلب بہت اچھے ریہیبلیٹیشن وہاں موجود ہیں، تو کیا ایک ریزن آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نیو لائف کو کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ الحمدللہ اگر میں اس ٹائم بات کروں کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر سے جس میں ان ترقی یافتہ ممالک جن میں UK، امریکہ، کینیڈا، ان ترقی یافتہ ممالک سے جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہوتا ہے اس میں پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی ہیلپ ہوتی ہے، سائیکیٹرسٹ موجود ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، گھر جیسا ماحول ہوتا ہے۔ تو ہمارے بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ یہاں سے کمپلیٹ علاج کروا کے ان کا جو کامیاب علاج ہوتا ہے وہ کروا کے جب واپس جاتے، بہت سے ایسے مریض ریفرنس بیسس پہ بھی آتے ہیں کہ ایک مریض کے 10 دوست لازمی ہوتے ہیں، اگر ایک مریض آپ کو 10 مریض ریفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی
UK سے خاص طور پہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ ریفر بیس آتے ہیں, ہماری جو ویب سائٹ ہے ان کے تھرو آتے ہیں, اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے اس سے سیٹسفائی ہوتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا گھر جیسا ماحول ہے, ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہے جن میں ٹیبل ٹینس, جم, ایکسرسائز, وہ پروفیشنل جو کہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی پیشنٹ باہر ممالک سے آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی باہر جیسا آپ لوگ ہمیں فیسلٹیز اور ٹریٹمنٹ دے رہے لیکن ویسے آپ لوگ چارج نہیں کر رہے, جیسے کہ UK میں اگر آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تو آپ کی 1 منتھ کے 40 lakhs تک ایکسپینس آ سکتے ہیں, جو کہ پاکستان, بلکہ وہ پاکستان آ کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے وہ بہت ہی کم اماؤنٹ میں ان کا علاج ہو جاتا ہے. تو تب بھی وہ پاکستان آنے کا انتخاب کرتے اور خاص طور پہ نیو لائف کا انتخاب کرتے, کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا ماحول ہے وہ ایک زبردست قسم کا ہے. اور ہمارے پاس پاکستان میں 3 بڑے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جن میں 2 میل کے ہیں اور 1 فیمیل کا ہے, اور بہت ہی وسیع رقبے پہ بنے ہوئے. یو مین ٹو سے کہ نیو لائف جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت ہائی ہیں, یعنی کہ UK جیسے, امریکہ جیسے, لیکن یہ افورڈیبلٹی جو ہے وہ ہے اس کی, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو کمپرومائز نہیں کریں گے, تو اٹس گڈ تھنگ. اچھا, سننے میں یہ آتا ہے کہ انجیکشن کی بھی بڑی اسٹرانگ ایڈکشن ہوتی ہے, تو کیا ان میں مرد اور خواتین کا ریشو کیا ہے, اور کیا آپ کے پاس انجیکشن کی ایڈکشن کے پیشنٹس آتے ہیں؟ جی بالکل. دی نیو لائف میں جو نشے کے جو مریض ہیں جن میں انجیکشن بہت کامن ہے, مرد اور خواتین دونوں میں, وہ مرد حضرات جو کہ کسی بھی قسم کے میڈیکل شعبے سے وابستہ ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, نرسز ہے, یا وہ ڈسپینسر ہے, ان کا بہت جلدی وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان میں زیادہ تر جو ریشو ہے وہ مطلب سیزیرین کا آپ کہہ سکتے ہیں یا کسی میجر سرجری کا آپ کہہ سکتے ہیں, کہ ان میں یہ حادثتاً ان کا شکار ہو جاتی, یا آپ کہہ لیں کہ اس میں پین ریلیف کے لیے وہ آپ سر میں درد ہے, آدھے سر میں درد ہے, خاص طور پہ کڈنی میں پین ہے, تو ان کے لیے ان کو وقتی طور پہ لگایا جاتا ہے, لیکن اس کی جو ایڈکشن ہوتی ہے وہ بہت سویر ہوتی ہے. اب اس میں یہ کیسے مبتلا ہوتے ہیں, اس میں شروع میں کوئی بھی مریض اس کی اتنی جلدی اس کی ایڈکٹ نہیں ہوتے. وہ کبھی کبھار جب اس کی کڈنی پین ہوتی ہے یا ان کا پین ریلیف کے لیے وہ لگاتے تو وہ کبھی کبھار لگاتے, لیکن وہ ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ لگاتے. لیکن جب آپ وداؤٹ پرسکرپشن اور سیلف لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے. اور بہت سے ایسی خواتین, اور مرد اور خواتین دونوں جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں, ان میں اس ٹائم ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 2 بڑے ڈاکٹرز بھی ہمارے پاس اس کا شکار ہے اور ہمارے پاس ایڈمٹڈ ہے. بہت سے ایسے ڈاکٹرز کا نیو لائف سے علاج ہو چکا ہے جو کہ انجیکشن میں مبتلا آتے اور 100% وہ سکسیزفل ٹریٹمنٹ کروا کے جا چکے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص انجیکشن کا استعمال کرتا ہے اور وہ اس کا عادی ہو چکا ہے تو ہمارے پاس جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں وہ آ سکتے ہیں. ہماری خواتین کے جو برانچ ہے وہ الگ ہے اور مردوں کے لیے الگ ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ وہ خواتین جن کا آج پچھلے 7-8 سال میں ہم نے آج تک ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو وہ 100% سکسیزفل ہے اور وہ اپنی لائف میں بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی میڈیکل شعبے سے وابستہ ہے, اگر کوئی بھی مریض ہمارے پاس سے ٹریٹمنٹ کروا کے جا چکا ہے تو وہ ایک نارمل زندگی گزارا ہے, کیونکہ ان کو ایک دفعہ علم ہو چکا ہے کہ اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے اور یہ آپ خود سے نہیں چھوڑ سکتے وداؤٹ پروفیشنل ہیلپ کے. تو اس لیے اگر کوئی بھی مریض ہو اور اس کو لگتا ہے کہ میں انجیکشن یوز کر رہی ہوں یا یوز کر رہا ہوں, آپ نیو لائف سے بر وقت ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بڑی نقصان سے آپ بچا سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ کون کون سے پروفیشنلز کا ہونا ضروری ہے نشے کے علاج میں؟ جو سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, میڈیکل ڈاکٹر اور عالم دین,
یہ 4 لوگوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، جس میں آپ کو وداؤٹ سائیکیٹرسٹ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، آپ میڈیکیشن ایڈوائز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو راؤنڈ دا کلاک آپ کو وڈرول کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گھر پہ آپ علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ گھر پہ آپ کو 24 گھنٹے ڈاکٹر میسر نہیں ہوتا، اگر میسر ہوتا بھی ہے تو وہاں پہ ویسا ماحول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی تھیراپیز کرتے ہیں، اور عالمی دین ہوتا ہے جو اسپریچول تھیراپی کے ذریعے آپ کو 5 وقت کی نماز، حقوق اللہ، حقوق العباد اور نشے سے آپ کو نجات دلانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ آپ کو سورہ رحمان کی تھیراپی آپ کو دی جاتی ہے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے نشے سے چھٹکارا دلا دیتے ہیں۔ ٹھیک فائز صاحب، کیا نشہ چھوڑنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں کرانا، نشہ چھوڑیں گے تو یہ بڑا پینفل ہو سکتا ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل، مریض پین سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ نشے کے جو مریض ہیں نا، یہ پانی سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کو پانی ایٹم بم کی طرح لگتا ہے۔ اور وہ نوجوان جو کہ نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اوپیائڈس کی بات کروں گا، افیون کی بات کروں گا، یا ہیروئن کی بات کروں گا، کہ یہ وہ چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے یہ ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ تکلیف ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے یا باندھیں گے۔ اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ پاکستان میں، بلکہ نیو لائف میں الحمدللہ ایسی میڈیکیشن آ گئی ہے جس میں آپ کو ہم اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو پین فری ڈیٹاکس ہوگا۔ اتنی بڑی بات کہ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو آپ کو پین فری ڈیٹاکس دیں گے، آپ کو وہ میڈیکیشن دیں گے جس سے آپ کو پین نہیں ہوگی، اور آپ آہستہ آہستہ ان میڈیکیشن کو آپ ٹیپر آف کر کے اس کو بند کریں گے، اور آپ کو آئیڈیا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت سے ایسے نوجوان جو ہمارے پاس آتے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ تکلیف تو نہیں ہوگی، تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل آپ کو ذرا سی پین نہیں ہوگی ڈیٹاکسیفیکیشن کے دوران، تو جب اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ دوبارہ اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بالکل یہی کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے تھے، کیونکہ بالکل مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور وہ اکثر فیملی کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ میں نے تو نشہ چھوڑ دیا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ میڈیکیشن پہ ہے، میڈیکیشن کے تھرو، ہیلپ کے تھرو آپ نے نشہ چھوڑا ہے، اور اس کے سٹیپس ہوتے ہیں میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ، پھر کاؤنسلنگ اور پھر تھیراپیز۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے میڈیکیشن آپ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کی نیند، آپ کی چیزوں پہ کام ہوگا، جیسے کہ آپ کو ایکسرسائز کروائی جائے گی، آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی، تو اس لیے آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، نیو لائف میں کون کون سے جو نشے کا علاج کیا جاتا ہے؟ نیو لائف میں تمام منشیات، جس میں تمام ڈرگس آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں چرس، ہیروئن، انجیکشن، شراب، کوکین، سلیپنگ پلز، ان تمام منشیات، سمت باؤنڈ، ان تمام منشیات کا زبردست طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ اور وہ نفسیاتی بیماریاں جن میں بائی پولر، شیزوفرینیا، او سی ڈی، ڈپریشن، ان بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ ہم نے ابھی فیون کی بھی بات کی، ہم نے جو ہے وہ آئس کی بھی بات کی، اس کی کینیبیس کی بھی تقریباً بات کی۔ شراب نوشی کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا وہ بھی ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ شراب نوشی کا جو علاج ہے، شروع میں آپ اس کے مریض نہیں بنتے، آپ کو اس کی ایڈکشن اتنی جلدی نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد آپ کو اس کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پانی کی طرح شراب کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ شروع میں ہی، جیسے کہ کبھی کبھار آپ شراب نوشی کرتے ہیں اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں، گھر بیٹھے کروا لیتے ہیں، تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان یا وہ مرد حضرات جو کہ شراب نوشی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ دن رات شراب پیتے ہیں اور اس کا
جو نقصانات ہیں جس میں آپ کا لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے, آپ کی گاما جی ٹی, اے ایل ٹی, یہ تمام ٹیسٹ آپ کے ریز ہو جاتے ہیں, لیور آپ کا خراب ہو جاتا ہے, تو تب آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں سم ٹائم آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے مریض جو کہ ماں باپ کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کروا دے تو ہمارے ٹیسٹ میں الکوہل نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی, کیونکہ الکوہل کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ 48 گھنٹے کا ہوتا ہے. 48 گھنٹے کے بعد آپ کے خون سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مریض شراب نوشی کا اڈکٹ تو نہیں, تو آپ اس کا ایل ایف ٹیز کروا سکتے ہیں. اس میں گاما جی ٹی اور اے ایل ٹی اور اے ایس ٹی اس کا ریز ہوگا, اور وہ اس پوائنٹ پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ یہ شراب نوشی کے ایڈکٹ ہے اور یہ الکوہل کے ایڈکٹ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. اگر شراب نوشی کا جو علاج ہے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 90 ڈیز سے لے کے 120 ڈیز تک, کیونکہ اس میں شروع میں اگر آپ کا جو ڈیٹاکس ہے وہ بہت کم ٹائم میں ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو سائیکولوجیکلی افیکٹ ہے وہ جو آپ کا لیور کا دوبارہ سے وہ بہتری کی طرف آنا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے جو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ آپ کا لیور آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کا لیور ریکور ہوتا ہے تب آپ ہمیشہ کے لیے شراب جیسی لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ. کفایت صاحب, نیو لائف تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے نا, وہاں پہ لیکن بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی, تو کیا ان کے لیے بھی کوئی اپرچونیٹی ہے, وہ اپنا علاج کیسے کروائیں؟ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں تو باہر ممالک میں نشے کے مریضوں کا ویسے ہی سہولیات ہوتی ہے جیسے کہ باقی بیماریوں, لیکن پاکستان میں اس ٹائم ہیلتھ کے جو ہیلتھ سے جو ریلیٹڈ جو ہمارے ایڈکشن سے ریلیٹڈ جو محکمے ہے جو ہیلتھ پہ کام کرے, وہ نشے کے علاج کے جو ہمارے پاس جو ہاسپٹلز ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو کہ کام کر رہا ہے, وہ ہے ANF. ایک ادارہ اور لاکھوں مریض, کچھ بھی نہیں, مطلب بہت زیادہ برڈن ہے. وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 6 مہینے 8 مہینوں کا آپ کو ویٹنگ لسٹ ملتی ہے. آپ کا نمبر تب آتا ہے جب آپ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. الحمدللہ نیو لائف میں ہمارا اپنا ایک اسکیجول ہے. بہت سے ایسے مریض جن کا ہم فری میں ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں. ہمارے پاس زکوٰۃ پیکیج ہوتا ہے جس میں وہ نوجوان جو کہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یا وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور ان پہ واقعی زکوٰۃ لگتی ہے, تو ہم ایٹ اے ٹائم 3 سے 4 پیشنٹ کا ہم فری میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص جو غریب ہو, نادار ہو, یا وہ ڈیزرو کرتا ہو کہ وہ علاج نہیں افورڈ کر سکتا, تو آپ نیو لائف سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی بروقت مدد کریں گے. حکومت پاکستان کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ایک تو نشے کی روک تھام ہو سکے, اور دوسرا اگر کوئی ایڈکشن کی جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو ان کو ٹریٹمنٹ جیسی فیسلٹیز مل سکیں؟ اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ جیسے کہ باقی چیزوں پہ ایمرجنسی لگا دیتے, جیسے کہ آج کل روڈ کلوز ہے, تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم ہیلتھ ایمرجنسی, نشے کی ایمرجنسی لگانی چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کے وہ نوجوان جو کہ بہت ہی ذہین بچے ہیں, آپ کے سرمایہ ہے, پاکستان کے سرمایہ ہے, اور آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو پاکستان میں نشے کی ایمرجنسی لگانی چاہیے. ہر وہ ادارہ جس میں اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹیز ہے, دفاتر ہے, آپ کو گورنمنٹ لیول سے لے کے پرائیویٹ تک آپ کو ہر بچے کا, ہر فرد کا, ہر خواتین کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل کروانا چاہیے. اور آپ کو ایک رپورٹ جنریٹ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے محکمے ہیں, آپ کے سرکاری اسکول ہے, آپ کے پرائیویٹ اسکول ہے, ایک SOPs بننی چاہیے, تاکہ آپ کی جو جتنی تیزی کے ساتھ نشہ بڑھ رہا ہے اور ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے, ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے, اس کو کم سے کم ہم اس کو کم نقصان سے ہم بچا سکتے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ لاسٹ پہ آپ اوور آل جو ہے وہ سمرائز کر دیں کہ نیو لائف میں کیا روٹین فالو کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے دوران, تاکہ جو ہمارے سننے والے ان کو پتہ چل سکے اور ان کے پاس ایک ریزن ہو کہ وائی نیو لائف. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نیو لائف اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے.
ہم الحمدللہ ہمارے جو پروفیشنل ٹیم ہے یہ کوئی ایک بندے کی محنت نہیں ہے، جن میں سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، میڈیکل آفیسر ہے، عالم دین ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے. اور سب سے پہلے جو یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو سائیکیٹرسٹ کے زیر نگرانی، میڈیکل ڈاکٹرز کے زیر نگرانی، سائیکالوجسٹ کے زیر نگرانی ان کا علاج ہوتا ہے. اور ان کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کونسلنگ، ان کی اسپرچول تھیراپی اور ان کو ایک گھر جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو جو بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ جو ان کو فوڈز کو ہم ان کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں تاکہ ان کے پسندیدہ مینیو کے مطابق ہم ڈشز تیار کر سکیں. ویری نائس کفایت صاحب، بہت اچھی ڈسکشن رہی. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ناظرین ہمیں سننے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.